बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद शफीक अमीनी का मकाम अमीर तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान मुखातिब हूँ। सामीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि असीरान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी की 40-41 दिन हो चुके हैं। इस्लाम दुश्मन अज़ाइम और पंजाब असम्बली से रोगर्दानी और तारीखी अहद शिकनी की बाद मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार नहीं रहा, और ये बात भी अब सब पर आया है कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसूर सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और पाकिस्तान में हुजूर की दीन को तख्त पर लाने की जद्दोजहद है, जो कि ये बात कभी भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से हज़म नहीं होगी, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के बुजुर्ग कायदीन और कारकुनान पर जुल्म व जबर के वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। जिससे एक बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की जेल में ही आप वफात पा चुके हैं, और हज़ारों उलमा और मशाइख, बुजुर्ग और बच्चे इस बदतरीन जुल्म का शिकार हो चुके हैं। पेशवाए आले सुन्नत पीर मोहम्मद अफजल कादरी दामत बरकातुहुम इंतहाई अलील है, और इस बीमारी की हालत में आप असीरी की अय्याम गुजार रहे हैं, और बुनियादी तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से आपको बेशुमार आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात लायक हो चुके हैं। और हमारे दिलों की धड़कन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, अताए रसूल, फनाफिर रसूल, हज़ारों उलमा के उस्ताद क़िबला बाबाजी, जो कि इस वक्त इंतहाई माजूरी और इंतहाई तकलीफ़ के बावजूद आप पर वो जुल्म किया गया जिससे पहाड़ भी कांप जाए। मैं पेशगी बाबा जी के लाखों शाकान रसूल से इंतहाई माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो यकीनन उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा, उनके दिलों को। और आशिकान रसूल चूँकि बाबा जी से अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं हुजूर की इज़्ज़त और नामूस की वजह से, इसलिए यकीनन ये बात उनके लिए नाकाबिल कबूल भी होगी, और शायद उसकी सब्र व तहम्मुल के बंधन भी टूट जाएं। मगर क्या करे, इस जुल्म से पर्दा उठाना भी बहुत ज़रूरी है। 40 दिन तक मुसलसल ज़िम्मेदारान ने हमें ये बावर कराया कि नहीं नहीं बाबा जी ठीक है, हम आज मुज़ाकरात करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, और बाबा जी बिल्कुल ठीक ठाक है। उसको हमने मुसलसल जो बुनियादी और तिब्बी सहूलतें हैं वो हमने फराहम की है, उनको जेल में मुकम्मल तौर पर सहूलियात हैं, और इतनी इन्होंने हमें झूठिया तसल्ली दी कि हकीकत बाद में पता चला कि मुकम्मल तौर पर उसके बरकस निकला। और इन्होंने 40 दिनों में बाबा जी को इस सर्द रातों में और इतनी सख्त सर्दी में, दिसंबर की सर्दी में, इन्होंने बाबा जी को एक ऐसे कमरे में रखा था जो कि जिसका दो तरफ से उनमें सलाखी थी, और पीछे से भी खिड़की थी, आगे से सलाखी थी, और जिनमें मुकम्मल सर्द हवा लग रही थी। और बाबा जी को सिर्फ एक कंबल दिया हुआ था, यानी बावजूद इसके कि आपकी कमर की तकलीफ़ है, आपने ऑपरेशन की है और आपकी मोरों की तकलीफ़ है, मगर इसके बावजूद इन्होंने बाबा जी को चारपाई तक नहीं दी। और वो कंबल भी इन जालिमों ने, जब रात को इस तरह की भी रातें आई हैं कि बाबा जी के उस कंबल पर भी इन्होंने ठंडा पानी डाल दिया है। आपको ज़हनी और जिस्मानी अजियत की जो इंतहा हो चुकी है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और उस सख्त सर्द रातों में कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने रात ही को बाबा जी के से कंबल भी ली है, और कई रातों को, यानी कई रातें ऐसी है जो जिसमें बाबा जी को सोने भी नहीं दिया गया। और इसके अलावा जो बाबा जी को जो खुराक दिया जा रहा था उसमें भी शायद ऐसी मिलावट थी जिसकी वजह से बाबा जी को पेट के बहुत सारी तकलीफ एक साथ बाबा जी को लाहिक हो चुके थे। आप यकीन करें कि इस 40 दिनों में बाबा जी को इतनी तकलीफ हुई कि उस 40 दिनों में जो बाबा जी को तकलीफ हुई वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। मगर इसके बावजूद
اور ناقابل یقین حد تک بابا جی کی صحت خراب ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود جب لاکھوں کروڑوں سلام میں اس مرد کلندر کو پیش کرتا ہوں، یقیناً یہ امام احمد ابن حنبل اور ہمارے اکابرین اور امام فضل حق خیر آبادی کے صحیح جانشین ہے۔ اور جبل استقامت نے اس کے باوجود جب کل اس کی عدالت میں پیشی ہوئی تو جس طرح اپنے وکلاء اور محبین سے ملے، جس پیار سے اور جس ہنستے ہوئے چہرے سے، اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ظلم کریں، ہم ختم نبوت اور حضور کی عزت و ناموس کی خاطر جان تو دے سکتے ہیں مگر اس مشن پر ہم غداری کبھی نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رکھے وقت کی ظالم اور جابر یہ بات سن لے کہ ہم یہ جو آپ نے ظلم کی سیاہ رات ڈائی ہے اور یہ سیاہ رات شروع ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی صبح ہونے والا ہے، یہ ظلم ختم ہونے والا ہے اور اسلام کی سورج انشاءاللہ تعالی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا رہے گا، آپ کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، آپ کا تاریخ میں ذکر بھی نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو وقت کی خاموشی ہے یہ ایک بہت بڑی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مگر میں اس وقت تمام امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اور بالخصوص اہلیان پاکستان کہ یہ مسئلہ تحریک لبیک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہماری عزت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ قبلہ بابا جی اور پیشوا اہل سنت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے حضور کی عزت و ناموس کا۔ یہ مسئلہ ہے اگر کچھ نادان دوست اور کچھ صاحب علم لوگ باوجود اس کے کہ وہ جانتے بھی ہیں مگر صرف اپنی بغض، حسد اور جلن اور ڈر کی وجہ سے اور انتہائی بغض و انانیت کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بابا جی کا اپنا مسئلہ ہے اور یہ تو ان کی اپنی جو ہے ذاتی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ جانتے اور اس مسئلے کو وہ توڑ پھوڑ کی طرف گھما رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ حکومت وقت نے خود اسمبلی کی فلور پر کئی مرتبہ کہا کہ تحریک لبیک والے توڑ پھوڑ میں ملوث نہیں تھے، اور پھر یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جو توڑ پھوڑ والے ہیں جنہوں نے ملک لوٹا، جنہوں نے عوام کی اربوں خربوں نقصان کی، وہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے 400 قتل کیے وہ بالکل سرعام گھوم رہا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں جس نے عوام کے مال و دولت لوٹا، انہوں نے خربوں اربوں کی کرپشن کی، اور جنہوں نے اس ملک کی غریب کی جو خون انہوں نے چوسا، وہ لوگوں کو کس طرح جیل میں ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، کس طرح سرعام ایک شارع عام پر ایک بندے نے مسلمانوں کو گولیاں ماری اور مسلمانوں کو شہید کیا، پھر وہ کس شان سے جیل میں رہتا تھا اور وہ کچھ دن انہوں نے کس شان سے جیل میں گزارے اور پھر کس شان سے ان کی رہائی ہو گئی، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ اگر یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ظلم صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کے دین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا ساری قوم یہ بات سمجھے کہ یہ جنگ ہمارے اپنی نہیں ہے، یہ ظلم جو ہم پہ ڈایا جا رہا ہے یہ حضور کی عزت و ناموس اور دین اسلام کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ناموس رسالت ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندے راہ عظیمت پر نہیں چل سکتے، یہ تو اللہ نے قسمت رکھی ہے کہ ان کے محبوب بندے وہ حسینیت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ راہ عظیمت پر چل کر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مگر اگر جو لوگ نہیں چل سکتے تو کم از کم وہ عوام کو صرف اپنے انا کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کو گمراہ نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے میدان میں ہے، اور ہمارے جو قائدین ہے اس کی رہائی کے لیے جو لیگل پروسیس ہے وہ شروع ہے۔ میں حکومت وقت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل جب پورے ملک کو یہ وہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے قائدین کی رہائی ہو جائے گی، تو آپ نے دوبارہ 20 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بیچ کر جو امت مسلمہ کی جذبات کو مجروح کیا ہے اور جو ان کو تشویش میں مبتلا کیا ہے، تو آپ ان حالات کو سمجھے اور ان خاموشی کو آپ کمزوری نہ سمجھے۔ یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اس لیے آپ ہمارے قائدین کو فی الفور رہا کریں، اور میں تمام کارکنان کو یہ انتہائی اہم ترین پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری لیگل پروسیس بھی جاری ہے،
اور ہمیں امید ہے کہ حکومت ان مظالم کو اور طول نہیں دے گی، اور وہ فی الفور جو 20 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے اس پر ہماری لیگل جو ٹیم ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے وہ جلد از جلد ہمارے قائدین کو، بابا جی کو اور جملہ قائدین کو انشاءاللہ رہا کریں گے۔ اور بصورت دیگر ہم انشاءاللہ تعالی میدان میں ہیں، آپ تمام کارکنان تیاری رکھ کے جو بھی کال ہو، ہم ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے حالات سے بے خبر، یعنی ان تمام حالات سے بے خبر نہیں ہے، مکمل حالات پر ہم نے نظر رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی کال ہو میں دوں گا، اور اس میں چاہے اپنی سر کی قربانی ہو، چاہے اس میں مال کی قربانی ہو، چاہے اس میں جان کی قربانی ہو، انشاءاللہ تعالی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ آئندہ جمعہ چونکہ 4 جنوری، تو آپ یقیناً جو ہمارے ہیرو ہے غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ نے جو گستاخ رسول کو اپنے انجام تک پہنچایا تھا، اس سے حوالے سے 4 جنوری کو تمام عاشقان رسول، خطباء اسلام اپنے خطبوں میں اس پر روشنی ڈالے، ان کی قربانی کو اور جو تحفظ ناموس رسالت کی قانون ہے اس سے قوم کو آگاہ کرے، اور مذمتی قراردادیں پیش کریں، اسیران ناموس رسالت کی رہائی کا مطالبہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم جو لیگل پروسیس ہے، اگر اس میں حکومت نے کچھ رکاوٹیں ڈالی تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں ہے، پھر جو بھی کال ہوگی انشاءاللہ وہ فائنل ہوگی، اور میں وہ ضرور کال دوں گا۔ آپ لوگ دعا بھی کریں کہ جلد از جلد ہمارے قائدین ہمارے درمیان ہو، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، بہت ہی قریب آنے والے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی قبلہ بابا جی، پیشوا اہل سنت سمیت تمام قائدین ہمارے درمیان ہوں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔